مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وختم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک مرتبہ بیک زبان مل کر پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی شفقتوں کے سائے میں آج ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کے حوالے سے گفتگو کا موقع ملا ہے۔
میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے سہارا لیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے گھر میں آنے والو، طواف کعبہ کرنے والو، جب تم میرے گھر کا طواف کر چکو تو پھر مقام ابراہیم کو تلاش کرو۔ بولیے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے یار کا ذکر سن کے اللہ کا نام لینا تو بنتا ہے نا۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام اس میں ظرف کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جائے قیام، جہاں کوئی کھڑا ہو، جہاں کوئی کھڑا ہو، جس جگہ کوئی کھڑا ہو اس کو مقام کہتے ہیں، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ ظاہری عمر مبارک، علامہ صاحب بہتر جانتے ہیں 100 سال سے زیادہ ہوئی ہے۔ 100 سال سے، سارے بولو، تو 100 سالوں میں آپ کہاں کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ جس کو سمجھ آتی ہے وہ بولے۔ ایک ہی لفظ آپ نے بار بار کہنا ہے، سبحان اللہ، جس سے مجھے پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی تو مجھے بات کرنے کا مزہ بھی آتا جائے گا۔ میرے بات کرنے کا فائدہ بھی تبھی ہے جب آپ کے دل و دماغ میں اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال سے زیادہ ہوئی ہے، تو 100 سالوں میں آپ نے کتنی جگہ قیام کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ پر تم نماز پڑھو۔ یا اللہ کس کھڑے ہونے کی بات کرتا ہے؟ جب انہوں نے بتوں کو توڑا وہاں بھی تو کھڑے ہوئے تھے، جب انہیں نارے نمرود میں پھینکا جانے لگا تھا تب بھی تو کھڑے ہوئے تھے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی قدم تو ابراہیم علیہ السلام کے وہاں بھی لگے تھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو تیرے حکم کے مطابق گھر سے نکال کے جنگل میں چھوڑ کے گئے، ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک تو وہاں بھی لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جگہ جگہ کئی جگہ لگے، کئی مقامات ہیں۔ کس مقام کی بات کرتا ہے؟ فرمایا میں اس مقام کی بات کرتا ہوں جس مقام پر کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے ذبیح کے ساتھ میرے حبیب کے آنے کا ذکر کیا تھا۔ یہ ایک پتھر ہے، میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں۔ یہ ایک پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ کعبے کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا، رب سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، اور مانگتے مانگتے عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ مجھے اور میرے اس بیٹے کو ہماری نسل سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اس کو امتم مسلمتن کا لفظ دے کر فرمایا وہ جو میری اور اسماعیل کی اولاد سے ایمان والے ہوں، ان ایمان والوں میں اپنا رسول مبعوث فرما دے۔ ان ایمان والوں، پہلے یہ دعا کی کہ میرے اور اسماعیل کی اولاد میں مجھے اور میرے اسماعیل کو ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے رکھنا، پھر ہماری اولاد میں سے ایک گروہ مسلمان رہے، پھر اس مسلمان گروہ کے اندر اپنا آخری رسول بھیج دے۔
اپنا آخری آنے کا، آمد مصطفیٰ کا ذکر تو ہو گیا نا. ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں اپنا رسول بھیج دے. رسول اللہ کے آنے کا ذکر ہے نا یارو، بولتا بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے نا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے نبیو وہ رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول، تو پھر تمہارے پاس رسول آئے گا. وہ رسول اپنے اپنے دور میں دعائیں کرتے رہے، جن دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول بھیج دے. رب نے کہا آئے گا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ بھیج دے. اور جب ہماری باری آئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکا ہے، آئے گا، بھیج دے. یا اللہ آ گیا. وقت اور زمانے کے اعتبار سے صیغہ بدلتا رہا، بات تو مصطفیٰ کے آنے کی ہوتی رہی. وقت اور زمانے سے صیغہ بدلتا رہا، بات تو رسول اللہ کے آنے کی ہوتی ہے. پتہ چلا کہ رسول اللہ کے آنے کا ذکر کرنا نبیوں کی بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے. ہماری باری آئی تو پھر ہم نے قرآن سنا. قرآن کہتا ہے قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا. وہ کہتا ہے تمہارے پاس آ گیا. ہم کہتے ہیں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور کی بدلی جو چھائی، کیا سہانا نور ہے. نور کی بدلی جو چھائی، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا، مل کر پڑھ لیں آ گیا وہ نور والا. رب تعالیٰ فرماتا رہا آئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ آ جائے، ہم نے کہا آ گیا. بات تو آمد مصطفیٰ کی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کیا، رب کے خلیل نے رب کے ذبیح کے ساتھ رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب کے حبیب کی آمد کا ذکر کیا. رب کے حبیب کی بولیے. اب پتھر نرم ہو گیا. پتھر سارے بولے. اور اس پتھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم مبارک تھے وہ نقش ہو گئے. اس پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. اس پتھر کو کہتے ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ذکر مصطفیٰ سن کر پتھر از خود نرم ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا کہ پتھر دیکھتا نہیں منظر کیسا ہے، تو دیکھ نہیں رہا کہ سین کیا بنا ہوا ہے. میرا گھر، میرا خلیل، میرا ذبیح، میرے حبیب کا میلاد، چشم فلک یہ نظارہ کب دیکھے گا؟ اس یادداشت کو گوانا نا، اپنے سینے میں محفوظ رکھ لے، اور میں تجھے اپنے گھر میں رکھوں گا. قیامت تک جو لوگ میرے گھر کا طواف کرتے رہیں گے تجھے دیکھ دیکھ کر تسلیم کرتے رہیں گے کہ نبی کے میلاد کا ذکر کرنا یہ شرک اور بدعت اور سنیوں کا ایجاد کیا طریقہ نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو ان لفظوں سے میلاد کی ایک برکت تو ہمیں یہ نہیں مل گئی کہ نبی کا ذکر کریں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. یہ میرے نبی کے میلاد کی برکت ہے کہ پتھر بھی نرم ہو گئے اور ان کے اندر
ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان آج بھی محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ اور رب تعالیٰ حکم فرماتا ہے، گھر سارا ہی اللہ کا، مسجد حرام ساری اللہ کی، لیکن حکم ہوتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز مقام ابراہیم پہ پڑھو۔ طواف کر چکے ہو، اب نماز مقام ابراہیم پہ پڑھو۔ رب دکھانا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے؟ یہی تو رب تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ ہے کہ میرے گھر کا طواف کر لیا، اب دیکھو میرے نبی کا میلاد منانا نبیوں کا طریقہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چھوٹا کام نہیں تھا، لیکن وہاں کے نشان نہیں محفوظ ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر جنگل میں جا رہے تھے، ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ رہا ہوں جہاں تیرا گھر ہے اور کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کو کھانا، نہ پینے کو پانی، نہ رہنے کو ٹھکانہ، کوئی شے نہیں، صرف تیرا گھر ہے، اور وہ گھر تیرے گھر کے ہاں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کھانا تو نے کھلانا ہے، پانی تو نے دینا ہے، لباس بوسیدہ ہو جائے تو یہ تیرے ذمہ کرم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس چٹان پہ محفوظ نہیں ہوئے، بڑے بڑے امتحانات سے گزرے حضرت ابراہیم، کہیں کے بھی قدم محفوظ نہیں ہوئے۔ اگر کوئی نشان قدم محفوظ رہا تو تب جب خلیل نے حبیب کا میلاد کیا، جب خلیل نے حبیب کا میلاد منایا تو نبی کے میلاد کی برکتیں ہیں، نشان باقی رہا۔ جس کو بات سمجھ آئی ہے وہ بولے۔ یہ نبی کے میلاد کی برکتیں ہیں کہ نشان باقی رہا۔ یہ تاریخ بڑی ظالم ہے، بڑے بڑوں کے نشان مٹا دیتی ہے، کسی کو زندہ نہیں رکھتی، لیکن جو میرے حبیب سے جڑ جاتا ہے پھر اس کا نشان مٹا نہیں سکتی، پھر اس کا نشان مٹا نہیں سکتی۔ تو یہ میلاد کی دوسری برکت ہے کہ نشان باقی رہتا ہے۔ میرے نبی کے ساتھ جو جڑ گیا وہ حضرت یافور کی شکل میں گدھا ہی کیوں نہ ہو، وہ بی بی قصوہ کی صورت میں اونٹنی ہی کیوں نہ ہو، وہ حضرت بلال جیسے غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب رسول اللہ کے در انور سے جڑ جاتے ہیں تو صدیاں بیت جاتی ہیں، نشان باقی رہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے غلاموں کی شان ہے جو تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ تو نشان باقی رکھنا ہے تو رسول اللہ سے جڑ جاؤ، اگر اپنا نام باقی رکھنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جڑ جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، میلاد کی برکتوں کے حوالے سے قرآن پاک کا سہارا لینے کے بعد بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا ساری زندگی دشمنی کرتا رہا، ساری زندگی دشمنی کرتا رہا، نام اس کا ابو لہب ہے، نام اس کا ابو لہب ہے، جو قرآن نے کنیت استعمال کی، ابو لہب ساری زندگی کافر رہا، مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے ایک کام کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا تو اس کی ایک لونڈی سویبہ وہ خبر لے کر آئی، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، اس نے انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا، اللہ کا نبی سمجھ کے نہیں، بھائی کا بیٹا سمجھ کے، بولو سارے بولو، اللہ کا نبی سمجھ کے نہیں، بھائی کا بیٹا سمجھ کے خوشی کی، اور اس خوشی کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عباس، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مسلمان ہوئے تھے،
انہوں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کی بڑی بری حالت ہے. پوچھا کیا حال ہے؟ میں کوئی حال نہیں، جہنم میں جل رہا ہوں، سزائیں سخت ملتی ہیں، صرف ایک آرام کی بات ہے. کہا وہ کون سی؟ میں جب وہ دن آتا ہے نا، اونچا بول دیں اونچا، میں جب وہ دن آتا ہے نا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور میں نے ان کے پیدا ہونے کی خوشی میں انگلی کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، کہتے جب وہ دن پلٹ کے آتا ہے نا تو اسی انگلی سے کوئی شے نکلتی ہے، شہد کی طرح میٹھی ہوتی ہے، دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے. کہتے اسی انگلی سے نکلتی ہے وہ پینے کی چیز، جب میں پی لیتا ہوں تو عذاب میں آرام، راحت، سکون مل جاتا ہے. ابو لہب نے ساری زندگی میں صرف ایک سویبہ ہی آزاد کی تھی. بولو تو صحیح، کئی غلام آزاد کیے تھے. غلام آزاد کرنا یہ تو رواج تھا جس کو پروان میرے نبی نے چڑھایا، لیکن عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ خوشیوں کے موقع پر غلام آزاد کیا کرتے تھے. تو ابو لہب سرداروں میں شامل تھا، مالداروں میں شامل تھا، اس نے صرف ایک سویبہ ہی آزاد کی تھی. جب بھائی کے گھر بیٹا ہوا تھا تب تو لونڈی آزاد کی تھی، جب اپنے گھر بیٹے پیدا ہوئے تھے تب کچھ نہیں کیا ہوگا. جس کو بات سمجھ آتی ہے وہ اونچا بولے. جب بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تب تو لونڈی آزاد کی، جب اپنے گھر اتبا شیبہ پیدا ہوئے، اتیبہ پیدا ہوئے، اس وقت کچھ نہیں آزاد کیا ہوگا. زندگی میں کئی کام کیے اس نے، کوئی قبول نہیں ہوا. جو نبی کی خوشی میں کیا ہے وہ قبول ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کیا ہے وہ قبول ہوا. اور پھر ابو لہب جیسے سخت کافر کو میرے اللہ نے انعام سے محروم نہ رکھا. فرمایا تیری زندگی بھر کا کفر ایک طرف صحیح، لیکن میرے نبی کے آنے کی جو خوشی کی ہے اس کا برکت اور اس کا فیض تجھے پہنچتا رہے گا. اسی لیے تو ہمارے اسلاف اور بڑوں نے کہا شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، میں ابو لہب جیسا سخت کافر ہو میرے نبی کے آنے کی خوشی منائے، اس برکت سے وہ محروم نہیں رہتا. تو نبی کے ماننے والے اگر آمد مصطفیٰ کا جشن ملائیں گے پھر وہ کیسے محروم رہیں گے؟ وہ کیسے محروم رہیں گے؟ تو میلاد کی یہ برکتیں ہیں. تو کہتا ہے یہ خواب کی بات ہے. حضرت عباس کا خواب دیکھنا تو خواب ہے، بیان کرنا تو خواب نہیں. پھر یہ حضرت عباس کی روایت امام بخاری تک پہنچی. ان ائمہ محدثین کا اس خواب کو بیان کرنا یہ تو خواب نہیں، یہ تو خواب نہیں. جلال الدین سیوطی جیسے بزرگوں کا اس سے استدلال کرنا. اور یہ بھی بتا دوں کہ آج کسی جیلم کے گٹروں میں پھرنے والا کوئی گندا کیڑا جلال الدین سیوطی جیسے بزرگوں کو بکواس کرے اور بھونکے تو یہ اس کی اپنی خباثت ہے، ورنہ جلال الدین سیوطی اس شخصیت کا نام ہے جس نے 75 مرتبہ عالم بیداری کے اندر مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے. 75 مرتبہ، 1-2 مرتبہ بھی نہیں. اور میرے نبی نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا. میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا. جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا، خواب میں دیکھے یا بیداری میں دیکھے. من رآنی، من عام جو ہے. تو اس جلال الدین سیوطی نے اسی حدیث سے استدلال کیا اور یہی معنی بتایا
کہ ابو لہب جیسا سخت کافر نبی کی آمد کی خوشی کرے، اللہ کی رحمت سے وہ محروم نہیں رہتا، تو ماننے والے غلام کیسے محروم رہیں گے؟ ماننے والے غلام کیسے محروم رہیں گے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب، یہ لوگ جو تجھے مان نہیں رہے، تیرا کلمہ نہیں پڑھ رہے، مانتے نہیں ہیں، پہچانتے ہیں، مدینے کے یہودیوں کی بات ہے، تیرے آنے سے پہلے وکانو، اور تجھ سے تیرے آنے سے پہلے یستفتحون من قبل، تیرا نام لے کر مجھ سے فتح لیتے رہے۔ اے پیارے محبوب، تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس عالم رنگ و بو میں آیا نہیں تھا، لیکن یہ لوگ میری بارگاہ میں تیرا نام لیتے تھے، جو مانگتے تھے میں دے دیتا تھا۔ قرآن ہے، سورہ البقرہ پہلا پارہ نصف سے کچھ آگے یہ آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب، اب یہ مانتے نہیں ہیں، اب یہ تیری قدر نہیں کر رہے، ایمان نہیں لاتے، لیکن پہچانتے ہیں، اور یہ تیرا نام لیتے تھے میری بارگاہ میں انہیں فتح دے دیتا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رک کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو نبی کا نام لے کر اللہ سے مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نبی کے نام پر انہیں دیتا رہا، اللہ تعالیٰ جانتا نہیں تھا کہ انہوں نے ماننا کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو پیشگی سب کچھ جانتا ہے نا۔ رب تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرا یار جب آئے گا پہچان لیں گے، مانیں گے نہیں، تو جن کے متعلق رب جانتا تھا کہ انہوں نے ماننا نہیں، لیکن جب یار کا نام لیتے تھے اللہ انہیں عطا فرما دیتا تھا۔ جو مانے بیٹھے ہیں انہیں کچھ نہیں دے گا، جو مان کے بیٹھے ہیں، جو کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، تو کیا خیال ہے انہیں کچھ نہیں دے گا؟ یقیناً جو نبی کے نام اللہ کی بارگاہ میں کل لیتا رہا، نبی کے آنے کے تذکرے کل کرتا رہا، میرے رب نے ان کی بھی جھولیاں بھری ہیں، جو آج ذکر مصطفیٰ کرے گا جھولیاں ان کی بھی بھرے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ نشر الطیب۔ اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے۔ دیباچہ ہوتا ہے کتاب کے شروع میں، مقدمہ ہوتا ہے، کتاب لکھنے والا اس میں لکھتا ہے کہ میں کیا ضرورت محسوس کی میں نے یہ کتاب لکھی۔ تو اس نشر الطیب کے دیباچے میں مولانا اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ ہمارے علاقے میں طاعون کی بیماری آ گئی۔ طاعون، ہمارے پیچھے تھوڑا سا کرونا آیا تھا نا، ہے نا، یہ بھی بڑا مہلک تھا، بڑا مہلک تھا، پر اتنا مہلک نہیں تھا جتنا شور مچا رکھا تھا۔ طاعون کی بیماری پاکستان بننے کے قریب کچھ پہلے یا بعد میں ہندوستان کے علاقے میں آئی تھی۔ ایک ایک گاؤں سے ایک دن میں 70 جنازے اٹھتے تھے۔ ہم نے تو ہسپتالوں سے سنا نا اتنے لوگ مر گئے کرونا کی وجہ سے، اتنے مر گئے، حالانکہ روز ہی مرتے ہیں۔ اب بھی تو مر رہے ہیں، اب نہیں مر رہے۔ اب شرح اوسط کتنی ہے ہسپتالوں میں مرنے والوں کی کوئی بتاتا ہے؟ لیکن کرونا کے دنوں میں بڑا شور مچا ہوا تھا۔ کرونا اتنا مہلک نہیں جتنا طاعون مہلک ہے۔ گلے پر ایک پھوڑا سا بنتا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتا ہے، سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے، صبح طاعون ہوتا ہے، شام تک بندہ فارغ۔ اتنا موذی مرض ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب طاعون آیا نا، پورے علاقے میں بیماری پھیل گئی۔ ہمارے گاؤں میں بھی خطرہ تھا کہ ساتھ والے گاؤں سے ہمارے گاؤں میں بھی یہ بیماری آ جائے گی۔ سوچ میں پڑ گیا کیا کریں؟ یہ تو عالم اور جاہل سب کا صفایا کرتا ہے، یہ تو نہیں دیکھتا کہ کون مولوی ہے، کون امام ہے، کون مقتدی ہے، یہ کوئی فرق نہیں کرتا۔
اب طاعون بیماری سے نجات پانے کے لیے کہتے ہیں پھر میرے دماغ نے کام کیا کہ اشرف علی وہی کام کر جو امام بصیری نے کیا تھا، وہی کام کر جو امام بصیری نے کیا تھا۔ بصیری نے کیا کیا تھا؟ امام بصیری کو ہو گیا فالج، امام بصیری کو ہو گیا، یہ آج سے کوئی 800 سال پرانے بزرگ ہیں، امام بصیری سن 8 ہجری کے ہیں، اب 1445 ہجری ہے، تو کم و بیش 600 سال تو بنتے ہیں، تقریباً 600 سال پرانے بزرگ ہیں، انہیں ہو گیا فالج، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے۔ کام کیا تھا؟ بادشاہوں کی قصیدے لکھتا، انعام لے کر گزارا کرتا۔ جب فالج ہو گیا، بادشاہوں کے دربار میں جانے سے رہے، ان کی جھوٹی سچی تعریفیں کرنے سے رکے۔ اب بادشاہ تو گھر آ کے کوئی نہیں نہ دیتے، اب کہا کہ کیا کریں، بیماری گھر آ گئی، آمدن رک گئی، مصیبت گلے پڑ گئی، سامنے قبر نظر آ رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے، اب کیا چارہ کیا جائے کہ دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ امام بصیری نے کہا اب میں چارپائی پہ پڑا ہوا اور تو کچھ کر نہیں سکتا، نبی کا ذکر کر سکتا ہوں۔ اس وقت بیماری کے عالم میں امام بصیری نے قصیدہ لکھا، مولا یا صلی وسلم آبادن علی حبیبی کا خلقی کلہم مولا یا۔ امام بصیری نے یہ قصیدہ لکھا، جس رات لکھا اسی رات مدینے کا تاجدار تشریف لے آیا، خواب میں۔ کہاں آیا؟ خواب میں۔ خواب میں آیا اور فرمایا کہ بصیری وہ جو تو نے میری نعت لکھی ہے نا وہ میں سننے آیا ہوں۔ امام بصیری دل میں تڑپ رہے تھے کہ دیکھو کیا مقدر ہے، عرشوں کا مہمان میرے گھر میں ہے اور میں کھڑا ہو کے استقبال بھی نہیں کر سکتا۔ پڑا ہی دل میں خیال آیا، میرے آقا نے کہا بصیری کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ یا رسول اللہ کھڑا ہوا نہیں جاتا، سارا جسم فالج سے ہے۔ فرمایا فالج سے ہے نہیں، فالج سے تھا، فالج سے ہے نہیں، فالج سے تھا۔ اپنا دست مبارک امام بصیری کے جسم پر پھیرا، امام بصیری کا فالج ختم ہو گیا، کھڑے ہو گئے، ساری نعت کھڑے ہو کر پڑھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیری کی نعت بصیری کی زبان سے سنی، جاتے جاتے اپنی چادر عطا فرما دی، جاتے جاتے اپنی چادر عطا فرمائی خواب میں۔ لیکن جب امام بصیری اٹھے نا تو وہ خواب میں ملی ہوئی چادر سچی مچی سراہنے پڑی ہوئی تھی، چادر بھی پڑی تھی، شفائیں بھی آ چکی تھیں۔ جب گھر والے اٹھے، انہوں نے دیکھا چارپائی خالی ہے، پریشان ہوئے کہ بیمار آدمی، فالج کا مریض چارپائی سے پہ غائب ہے، چارپائی سے غائب ہے، کدھر گیا؟ کہیں اپنی ضرورت کے پیش نظر بلاتا بلاتا سرکتا نیچے نہ گر گیا ہو۔ چارپائی کے نیچے دیکھا، نیچے بھی نہیں، چارپائی کے نیچے دیکھا، نیچے بھی نہیں۔ اگر رینگتا کہیں واش روم یا وضو کی طرف چلا گیا ہوگا، جب دیکھا تو وضو خانے میں تازہ پانی کا اثر ہے، بصیری نہیں، وضو کیا ہے، گیا کہاں ہے؟ کمرے میں دیکھا تو جو بصیری چل نہیں سکتا تھا آج کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھ رہا ہے۔ اے بصیری، رات ہی رات کون سا کشتہ استعمال کر لیا؟ کیا ٹانک ہاتھ آ گیا؟ امام بصیری نے کہا کشتہ کوئی نہیں ہاتھ آیا، مدینے کے تاجدار نے کرم فرما دیا ہے۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے دل سے، اشرف علی اسے تو فالج ہو چکا تھا،
اس نے نبی کا میلاد پڑھا، نبی کا میلاد ولادت پر نعت لکھی، آیا ہوا فالج چلتا بنا۔ تیرے پاس تعاون ابھی آیا تو نہیں نا، تو پہلے ہی نبی کا قصیدہ شروع کر دے، تو پہلے ہی نبی کا قصیدہ شروع فرما دے۔ کہتے تعاون سے بچنے کے لیے میں نے نبی کے میلاد پر کتاب لکھی، کاغذ لیا، قلم لیا، کمرے میں بند، حجرے میں بند ہو کر نبی کا میلاد لکھنے لگا۔ اس کتاب کی پہلی فصل رکھی، فصل اول در نور محمدی۔ بولتے صحیح یار، مسئلے کی سمجھ نہیں آئی؟ ابھی تک لوگ ہم سے مناظرے کرتے ہیں کہ نبی نور ہے یا نہیں ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے، مصیبت سر پہ آتی ہے، تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اگر مصیبتیں اٹھنی ہیں تو پھر اس نور کا سہارا لیے بغیر اٹھنے والی نہیں ہے۔ پہلی فصل، فصل اول در نور محمدی، اور آگے ساری نبی کی زندگی، ولادت کے تذکرے اور سیرت کے پہلو ذکر کیے، اور پھر اسی جگہ پر منہیہ لکھا۔ ایک ہوتا ہے حاشیہ، ایک ہوتا ہے منہیہ، طالب علموں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جب کسی کتاب کی کوئی مغلق بات کوئی دوسرا پڑھنے والا حل کرے تو اسے کہتے ہیں حاشیہ، اور اگر کتاب کا مصنف خود اپنی کسی بات کی وضاحت کے لیے سائیڈ پہ لکھے، اسے کہتے ہیں منہیہ، کہ مصنف نے خود وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بات پر مقدمہ میں منہیہ لکھا اشرف علی تھانوی نے، اور کہا بحمدہ تعالی، آج کتاب کو شروع کیے 6 ماہ ہو گئے ہیں، ادھر کتاب مکمل ہو گئی ہے اور ادھر پورے علاقے سے طاعون کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ادھر کتاب مکمل ہو گئی ہے، ادھر سارے علاقے سے طاعون ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے دوست، نبی کی ولادت کا ذکر یعنی نبی کا میلاد ایک بندہ بند کمرے میں قلم لے کر کاغذ پر لکھے، پوری بستی بیماری سے صاف ہو جائے۔ جہاں اتنے عاشق مل کر نبی کا میلاد منائے، وہاں کتنی رحمتیں برسیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکتیں زمانہ ماضی میں بھی لوگ حاصل کرتے رہے، زمانہ حال میں بھی میلاد کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب حرمین شریفین کی حاضری دی تو وہاں پر فیوز الحرمین کے نام سے کتاب لکھی اور اپنے سفر کے واقعات لکھے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کمرے میں میلاد ہو رہا تھا۔ آج وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہاں میلاد کی محفل ہوتی تھی، وہاں میلاد ہوتا تھا۔ کہتے اس میلاد میں میں نے بھی شرکت کی۔ جب میں اس میلاد کی محفل میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ساری محفل کو نور نے گھیر رکھا ہے، اس محفل کے اندر انوار و تجلیات ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کشف بزرگ تھے۔ کہتے پہلے تو میں نے یہ غور کیا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یا میرا دل دیکھ رہا ہے؟ یہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لفظ ہیں۔ ماتے پہلے تو میں نے یہ غور کیا کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دل دیکھ رہا ہے؟ کہتے بعد میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، دل بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ انوار ہیں جن کو آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، دل بھی دیکھ رہا ہے۔ اب میں نے یہ توجہ کی کہ یہ نور آ کہاں سے رہا ہے، یہ انوار آ کہاں سے رہے ہیں؟ تو کہتے جب میں نے تعاقب کیا انوار کا تو پتا چلا کہ یہ ان فرشتوں کا نور ہے جو ہر اس محفل میں شامل ہوتے ہیں جہاں نبی کا میلاد منایا جائے۔ یہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بتا رہے ہیں، پتا چلا کہ جب ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی برکتیں 2 4 6 10 نہیں، میلاد کی برکتیں بے شمار ہیں۔
زمانہ ماضی میں بھی لوگوں نے برکتیں حاصل کی، زمانہ حال میں بھی لوگ برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی ولادت سے پہلے بھی ولادت کا ذکر کر کے لوگ برکتیں حاصل کرتے تھے، ولادت کے بعد بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور آج تک نبی کے میلاد کا ذکر جہاں ہوتا ہے انوار کی رم جھم وہاں ہوتی ہے۔ اور جب بھی کسی کے سر مشکل پڑتی ہے تو مشکل کا حل یہی ہے کہ نبی کا میلاد کرو، ذکر مصطفیٰ کرو اور مشکلوں کو حل کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم